الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دے حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ماہ ربیع الاول شریف دی آج 1 تاریخ ہے اور ماہ ربیع الاول شریف اس نو ماہ ربیع النور بھی آکھیا جاندہ ہے کیونکہ اس ماہ دے وچ اللہ تعالیٰ دا حبیب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے نے. تو صاحب نور آقا علیہ السلام دی ولادت باسعادت دی برکت دے نال اور اس دی نسبت دے نال اس نو نور والا مہینہ آکھیا جاندہ ہے. تو جس وقت ماہ مبارک آتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے چہرے چمک جاندے نے اور انہاں دے دل دے وچ ایک خوشی اور ایک رونق پیدا ہو جاندی ہے، ایمان و تازگی مل جاتی ہے، آقا علیہ السلام دی محبت دے وچ نکھار آ جاتا ہے اور ہر جو عاشق صادق ہے وہ آقا علیہ السلام دے نال اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. آقا علیہ السلام کی محفل سجاتا ہے، آقا علیہ السلام دیا نعتاں پڑھتا ہے،
آقا علیہ السلام پہ درود پاک کے نذرانے پیش کرتا ہے، جس طرح اس سے کوئی ہو سکتا ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور ساریاں جڑیاں محبتاں نے وہ آقا علیہ السلام دی شریعت اور حکم دے تابع نے، کہ اسی جڑی بھی محبت کرنی ہے، جو بھی اسی خوشی کرنی ہے، اور جتنا بھی اسی خوش ہونا ہے، ساری خوشی وہ غیراں والی خوشی نہیں ہے کہ خوش ہو کے تو خوشی دے وچ غیر شرعی کام کرتے جائیے۔ ساڑیاں خوشیاں ایسیاں نے کہ اسی اپنی خوشی بھی اللہ اور اس کے رسول دے فرمان دے مطابق منانے ہاں، اگر سانو کوئی غم آنا ہے اسی اس نے بھی انہاں دے احکامات دے مطابق منانے ہاں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی مسلمان ہاں، اور ایک کامل مسلمان دی یہ پہچان ہے کہ وہ زندگی دے جیسے بھی حالات آ جان، جیسا بھی موڑ آ جائے، وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے تو انحراف نہیں کرتا، اس سے چلتا ہے اور جویں دسیا گیا ہے اویں ہی وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ ساریاں محبتاں نے کہ اسی آقا علیہ السلام دے محفل منانے ہاں، جلسہ کرانے ہاں، جلوس نکالنے ہاں، نعتاں پڑھنے ہاں، نعرے لگانے ہاں۔ کچھ دوست نے جڑے مساجد سجاتے ہیں، کچھ لوگ نے جڑے گھر سجاتے ہیں، کچھ لوگ نے جڑے بازار سجاتے ہیں، کچھ لوگ نے جڑے آقا علیہ السلام دے نام تے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ جس نو اللہ تعالیٰ نے جو ہمت توفیق عطا فرمائی ہے وہ اس کے مطابق ہی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو آپ نے یہ آخری فیصلہ فرمایا کہ اسی حشر تک کہ اللہ تعالیٰ اگر سانو زندگی اینی عطا کر دے تو ساری زندگی دے وچ ہی قیامت برپا ہو جائے، تو ساری زندگی میں کوئی ایسا سال نہیں ہوئے گا کہ جس سال اسی حضور دی آمد دی خوشی نہ منائی ہوئے گی۔ اور فرمایا کہ اگر ساری یہ زندگی ساڈے نال وفا نہ کرے تو ساری جڑیاں سانساں نے ہر سانس دے نال اسی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور جڑا آخری سانس ہوئے گا وہ سانس بھی آقا علیہ السلام کی محبت میں ساڈا نکلے گا۔ اور یہی ایمان ہے۔ کچھ لوگ نے جنہاں کو اس چیز سے اعتراض ہے کہ تسی کیوں خوشی کرتے ہو، کیوں میلاد مناتے ہو، تو میلاد کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب سانو یہ پتہ چل جائے گا کہ میلاد کی ہے پھر اعتراض اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میلاد اس میں ظرف ہے۔ میلاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انہاں چیزاں دا ذکر کرنا، اس وقت دا، انہاں گھڑیاں دا، انہاں حالاتاں دا کہ آقا علیہ السلام دی شان کیا ہے، آپ دی ولادت کس شان دے نال ہوئی، آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، اس وقت کیا کیا نشانیاں جنہاں دا اللہ تعالیٰ نے اس وقت ظہور فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام دی سراہ کرنا، آپ دی شان بیان کرنا، آپ کا ذکر خیر کرنا اور آپ دیاں گلاں کرنا، یہ میلاد ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا، آقا علیہ السلام دی شان کو بیان کرنا، آقا علیہ السلام دی عزت اور عظمت کو بیان کرنا، آقا علیہ السلام دیا نعتاں پڑھنا، یہ کوئی غیر شرعی نہیں ہے بلکہ یہ وہ عمل ہے جڑا خود خدا نے فرمایا ہے۔ اور ہے کی بات کہ لوگوں نے اکٹھا کرنا، جلسہ بنانا، محفل بنانا، لوگ اکٹھے ہونا، دعوت دینا، لوگوں کو بلانا، لوگوں کا آنا، پھر بیٹھنا، پھر ذکر کرنا، تو یہ سارا جڑا اہتمام ہے، اہتمام کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اور یہ وہ ایسی چیزاں نے جنہاں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب دی شان بیان فرمان دے واسطے، آپ دی عظمت بیان کرن دے واسطے، آپ دی شان بیان کرن دے واسطے، آپ دے ایمان لیان دے واسطے، آپ دی نصرت کرن دے واسطے، آپ دی غلامی کرن دے واسطے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع فرما کے وعدے لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دے وچ دو جلسے فرمائے نے، ایک جلسہ توحید ہے اور ایک جلسہ رسالت ہے۔ اگر
جلسہ توحید منانا جائز ہے تو جلسہ رسالت بھی جائز ہے کہ ایسی محفل بنانا کہ جس اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوئے, اللہ تعالیٰ کی شانہ بیان کی جان, وہ بھی جائز ہے. اور جس جلسے جو اس کے حبیب کی شان بیان کی جائے وہ بھی جائز ہے. اور کوئی ایسا جلسہ اور ایسی محفل نہیں ہوتی کہ جس اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیتا جائے, اللہ تعالیٰ کی شان نہ بیان کی جائے. اللہ تعالیٰ کے حبیب کی شان بیان کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. کیسی کی کہنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو اے شان عطا فرمائی ہے. تو یہ شان کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بھی شان تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نے امام الانبیاء بنایا ہے. تو یہ شان یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب نو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو عالم الغیب بنایا ہے. تو یہ بھی شان اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو اپنا حبیب بنایا ہے. تو یہ شان بھی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب دی شان بیان کرنا بھی اللہ تعالیٰ دی ہی شان ہے. بلکہ خالق کائنات نے تو ارشاد فرمایا کہ اگر تسی میرے حبیب دی غلامی کرو, اطاعت کرو, فرما برداری کرو, میرے حبیب دی گل منو جی تسا میری مان لئی ہے. اور پھر تسی یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ دی جڑی اطاعت ہے وہ رسول دی اطاعت بغیر ممکن ہی نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ دے حکم نو مننا رسول دے حکم دے منن تو بغیر ممکن ہی نہیں. اگر قرآن ہے تو وہ بھی آقا علیہ السلام نے سانو عطا کیتا ہے. قرآن فرمان تو اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن نکلیا یہ بھی زبان مصطفیٰ دے وچوں ہی ہے. اگر حدیث ہے تو وہ بھی زبان مصطفیٰ دے وچوں نکلی ہے. یہ آپ نے دسیا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے, یہ میرا فرمان ہے. تو اللہ کا پیغام بھی سارے کو اس محبوب دے کو آیا ہے. اس واسطے اللہ نو منن دے واسطے جو وسیلہ بنیا ہے, جو ذریعہ بنیا ہے, جس ذات نے سانو اللہ دے نال ملایا ہے وہ ذات رسول ہے. اور فرمایا کہ جس نے میرے حبیب کی اتباع کی تھی اس نے میری کی ہے. جہاں میرے حبیب کی غلامی کرے گا میں اس کو اپنا محبوب بناواں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی جڑی شان ہے وہ اور ہے, جڑے غیر ہوندے نے انہاں دی شاناں اور ہوندیاں نے. تو خالق کائنات نے دو جلسے منعقد فرمائے نے جنہ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ذکر فرمایا ہے. اور اس کے بعد میں تمہارے سامنے کہ وہ نبی جنہ نے اللہ تعالیٰ کے حبیب کا میلاد منایا ہے اور اللہ نے اس کا قرآن پاک کے ذکر فرمایا وہ بھی بیان کرا گا تاکہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کا میلاد منانا اے اللہ کی بھی سنت ہے, عام نبیہ کی بھی سنت ہے. تو خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم نو جمع فرمایا. اے پہلا جلسہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان دا اپنی توحید دا جلسہ منعقد فرمایا جن دے وچ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم دیا روحاں نو بلایا. مسلمانوں دیا روحاں بھی موجود نے, کافراں دیا روحاں بھی آئیاں نے, مومناں دیا روحاں بھی موجود نے, منافق بھی آئے نے, کافر بھی آئے نے, ہندو یہودی عیسائی مسلمان نبی ولی غوث قطب ابدال جس نے دنیا تے آنا ہے, جو دنیا تے آئے گا, جڑے آ کے چلے گئے نے, جن انسان پیدا ہونے نے سارے بلایا گیا, ساریاں روحاں نے اکٹھیا کیتا اور خالق کائنات نے فرمایا الستو بربکم, اے روح دسو کہ میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں ہاں. تمام روحاں نے کو خالق کائنات نے پوچھا فرمایا مینوں دسو میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں ہاں. قالوا بلا شہدنا, سارے کیا ہاں تو ساڈا رب ہے اسی گواہی دینے ہاں. فرمایا یاد رکھیا جے میں تہاڈے تے وعدہ لیا ہے کہ تانوں دنیا تے بھیجاں گا, دنیا تے جا کے دنیا دا مال دولت جاہو جلال شان و شوکت تہاڈیاں خواہشاں تہاڈیاں تمناواں تہاڈیاں خواہشات نفسانیاں تانوں میرے تو دور لے جان گیاں, لیکن یہ بھول نہ جایا جے اگر کوئی اے
आखे मैनू पता नहीं सी, मैनू पता नहीं सी, वो झूठा होगा, उसकी गल मनिया नहीं जाएगा। और फरमाया कि मैं ये पैगाम याद कराने दे वास्ते अपने नबी भी भेजता रहांगा, जेड़े मेरे नबी और रसूल आएंगे तुहानू याद करा दे रहेंगे। एक ऐसा वादा है जो तुसीं अल्लाह दे नाल आलमे अरवा विच कीता है, उसनू याद करो, उसनू याद करके उहदे मुताबिक जिंदगी गुजारो, अपने मालिक नू अपना रब मनो, उहदे अहकामात के मुताबिक चलो। खालिक़े कायनात ने जलसा तौहीद फरमाया, उहदे विच इक्को ही वादा लिया है, एक ही गल कीती है, कोई तूल नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं हां? उन्होंने क्या हाँ मौला तू साडा रब है। फरमाया फिर गवाह हो जाओ। अब खालिक़े कायनात ने अपने हबीब की रिसालत का जलसा मुनक्कद फरमाया। एक दूसरा जलसा है जिहड़ा खालिक़े कायनात ने आलमे अरवाह विच फरमाया है। पहले जलसे विच नबी भी आए ने, वली भी आए ने, गौस भी आए ने, मोमिन मुसलमान काफिर मुनाफिक मुशरिक सारे आए ने। लेकिन ये जिहड़ा जलसा है अल्लाह ताला दे हबीब दा जलसा है। फरमाया इहदे विच सिर्फ ओ आणगे जेड़े साडे चुने हुए ने, जेड़े मेरे नबी ने और मेरे रसूल ने। सुभान अल्लाह। ये जलसा खास है चूंकि खास महबूब दे वास्ते ने, इहदे विच खास लोग आएंगे, सिर्फ नबी आए ने। और खालिक़े कायनात ने सारे नबियां नू जमा फरमाया, जमा फरमा के जो खुतबा इरशाद फरमाया उसनू कुरान मजीद फुरकान हमीद जिक्र फरमाया। फरमाया वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया मेरे हबीब याद करो उस वेले नू जदों मैं सारे नबियां नू जमा फरमाया, सारे नबियां नू जमा फरमा के उन्हां दे कोलों वादा लिया। वादा की लिया? फरमाया जदों मैं तुहानू नबूवत देआंगा, जदों मैं तुहानू रिसालत अता करांगा, जदों मैं तुहानू किताबां अता करांगा, जदों मैं तुहानू हिकमतां अता करांगा, तुसी अपने अपने वक्त दे विच अपनी अपनी अहमतां जाके मेरा पैगाम सुनाओगे, मेरी किताबां सुनाओगे, मेरे अहकामात नालों तुहानू दसोगे। फरमाया तुहाडे सारे तो बाद फिर मेरा रसूल आएगा, मेरा हबीब आएगा। मेरा हबीब आवेगा किस शान नाल आएगा? फरमाया मेरा हबीब तुहाडी तस्दीक करेगा, तुहाडियां किताबां दी तस्दीक करेगा, तुहाडियां शरीयतां दियां तस्दीकां फरमाएगा। लेकिन फरमाया जदों मेरा हबीब आ जाए अपनी रिसालत खत्म कर दिया जे, अपनी शरीयतां खत्म कर दिया जे, तुहाडियां जिन्हें किताबां ने वो मनसूख हो जाणगियां। फिर मेरे हबीब ते ईमान ले आया जे, मेरे हबीब ने ईमान लियाना जे, कल ईमान की गल नहीं की। फरमाया ला तु'मिनुन्न बिही। जदों आप दा जलसा होया खालिक़े कायनात ने जरूर दी ताकीद नहीं लाई, ताकीद नहीं फरमाई, फकत फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं हां? उन्होंने क्या कालू बला हाँ तू साडा रब है। फरमाया ठीक है गल खत्म हो गई। लेकिन चूंकि शान रिसालत है, अल्लाह दे हबीब दी शान दी बात है, फरमाया ला तु'मिनुन्न बिही। ए जेड़ा एंड ते नून शद वाला प्यायांदा है, ए ताकीद दे वास्ते किसे गल नू लाजम करन दे वास्ते है। फरमाया जदों मेरा हबीब आ जाए फिर मेरे हबीब ते जरूर ईमान लाया जे, वाला तंसुरुन्नहु, और मेरे हबीब दी जरूर मदद करे आजे। वो कहते हैं या मेरे मौला ऐ अल्लाह पाक असी जरूर तेरे हबीब ते ईमान लियावांगे, तेरे हबीब दी मदद करांगे। खालिक़े कायनात ने पहले भी वादा ले लिया, दूसरा ईमान दा वादा ले लिया, तीसरा नुसरत दा वादा ले लिया। फरमाया
اشفقتم واخرتم علی ذالکم اسرے، فرمایا بڑی ذمہ داری ہے، کیا تسی اقرار کردے ہو اسی یہ ذمہ داری اٹھاواں گے؟ عرض کردے ہیں قالوا اقررنا، ہاں مولا اسی اقرار کران گے، اسی اقرار کرنے ہاں جو تو وعدے لینے اسی پورے کران گے۔ اجے خالق کائنات نے گل مکمل نہیں فرمائی، انہیں وعدے لے لینے اپنے نبیاں کولو، فرمایا قال فاشہدوا، تسی سارے گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تواڈے نال گواہ ہاں۔ اے جڑیاں گلاں ہویاں نے انہاں تے عمل کرنا ہے، انہاں نوں یاد رکھنا ہے۔ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، فرمایا جس بندے نے اس گل دا مان نہ رکھیا، اس گل دا پاس نہ رکھیا، جڑا اس گل نوں پھر جائے گا او فاسق ہو جائے گا، او ساڈے تو دور ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب دی شان بھی بیان فرمائے، اندے تے ایمان لان دا حکم بھی دیتا اور مدد کرن دا وعدہ بھی لیا، اقرار بھی کرا لیا، خود گواہ بھی بن گیا اور پھر ڈرا بھی لیا۔ فرمایا اے لوگوں، میرے حبیب دی شان بیان کرنا اے کوئی عام کام نہیں ہے، اے وہ کام ہے جڑا خود خدا کردا ہے۔ اور دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ دے حبیب دا میلاد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے منایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ خالق کائنات نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام میرا گھر بناؤ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، خالق کائنات نے فرمایا بیت اللہ شریف دی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا بیت اللہ شریف تعمیر پہ کر دینے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ مستری بن گئے نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوری پہ کر دینے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹاں لگا دینے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹاں بھی لیا کے دے دینے، گاراں بھی پیش کر دینے، باپ بھی دعا پیا کردا ہے، بیٹا بھی دعا پیا کردا ہے۔ ایک کتنا پاکیزہ کام ہے اللہ دا گھر بنانا اور اللہ تعالیٰ دے گھر دیا بنیاداں رکھنا، بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنا، ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت نیک کام ہے اور اللہ دے نبی پہ کر دینے۔ ان دے باوجود اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دینے مولا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے مولا اسی جیڑی مزدوری کرتے پے ہاں، اسی جیڑا عمل پہ کرنے آئے سادہ قبول کر لیں، بے شک تو جانن والا بھی ہے، تو ویکھن والا بھی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہر ایک دے نال، ہر قدم دے نال، ہر وقت دے دعا پہ کر دینے اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے۔ خالق کائنات دا گھر تعمیر ہو گیا، بیت اللہ شریف بن گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا اے ابراہیم اسا تہاڈی محنت قبول کر لئیے۔ جڑی دعا کرتے رہنے، نہ مال منگیا، نہ دولت منگیے، نہ پیسے دا لالچ، نہ دنیا دے مال دا، نہ جاہو جلال دا، نہ کوئی دنیا دے کسے خواہش ہے، صرف ہے کہ مولا تو قبول کر لے۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے خلیل اسو قبول کر لے آئے۔ اب اللہ کسے دا عمل قبول کر لے، دنیا دیا گلاں نے، دنیا دے اگر کوئی بندہ کسے دے کم آوے، کسے دا کوئی کم کر دے، او بندہ اندے تے راضی ہو جاوے، پھر وہ کہندا ہے دس کی اس دا میں صلہ لینا ہے، ادا میں تینوں صلہ کیا دیواں، اینا بدلہ کی لینا ہے۔ ہر کام دی مزدوری ہے، ہر کام دا صلہ ہے، ہر عمل دی جزا ہے۔ بیت اللہ شریف بنایا ہے، ان دی جزا کو ملنی چاہیے۔ پھر ہر قدم تے دعاواں کیتیاں نے مولا قبول کر لے۔ خالق نے فرمایا اے میرے خلیل، اے میرے ذبیح اللہ، میں قبول کر لیا، دسو کی منگ دے ہو، کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی منگیا ہے؟
بندے نے کی سوال کیتا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک کے ذکر فرمایا، عرض کرتے ہیں ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عرض کرتے ہیں مولا ساری خواہش ہے، ساری تو یہ محنت قبول کیتی اسی یہ چاہنے ایک گھر اسا بنایا ہے، اینو آباد کرن والا رسول بھیج دے، اپنا حبیب بھیج دے، اپنا آخری نبی اور رسول بھیج دے، اور نبی کے لیے شانہ والا ہوئے گا۔ فرمایا اینا دے بچوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے بچوں اے میرے اللہ اپنا رسول بھیج دے، وہ رسول شام دے نال آوے، یتلو علیہم آیاتکا، اینا لوگاں نو تیریاں آیتاں سناوے، اینا نو کتاب سکھاوے، اینا نو حکمتاں سکھاوے، اور اینا نو پاکیز کر دے، اینا نو پاکیزہ کر دے، اینا نو پاک کر دے۔ فرمایا مولا ساری دعا قبول کر لے، بے شک تو عزیز بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، تو غالب بھی ہے، تو حکمتاں والا بھی ہے۔ ساتھ لفظاں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنا کے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اللہ دے حبیب دی شان بیان فرمایا ہے۔ اجے آئے نہیں نے انہاں دا میلاد، انہاں دیاں گلاں، انہاں دے تذکرے، انہاں دیاں شاناں، انہاں دیاں عظمتاں بیان فرمائیاں نے، آپ انہاں دی آمد دی دعا پہ کردے نے، جنہاں دے آن دیاں دعاواں اللہ دے نبی پہ کر دینے۔ ایڈا مطلب ہے کہ انہاں دے آن تے اللہ دے نبیاں بھی خوش ہونا ہے، جن دے آن تے اللہ دے نبی خوش ہوندے نے۔ اساں امتیاں اساں عام انسان گناہگاراں ساڈا تو زیادہ حق بندا ہے اسی انہاں دے آن تے خوش ہوئیے، انہاں دے آن کے اللہ دا شکر ادا کریے۔ اور جو خالق کائنات فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث، اے میرے حبیب اللہ جدو تانوں کوئی نعمت عطا کر دے اودا ذکر کیتا کرو، اودا تذکرہ کیتا کرو۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا جدو تواڈے تے کوئی اللہ دا فضل ہوے، جدو تواڈے تے کوئی اللہ دی رحمت ہوے تے اللہ دا شکر ادا کیتا کرو اور خوشی منایا کرو۔ کائنات دیا ساریاں نعمتاں ایک پاسے، کائنات دے سارے فضل ایک پاسے، اللہ دیا کائنات دے جڑیاں رحمتاں نے او ایک پاسے۔ اگر آقا علیہ السلام دی ذات بابرکات نو سامنے رکھیا جاوے، جیڑی نعمت اے اللہ نے عطا فرمائیے اے ساریاں نعمتاں تو وڈی نعمت ہے۔ اگر آقا علیہ السلام دے آن دے نال جو اللہ نے ساڈے تے فضل فرمایا ہے انہوں سامنے رکھیا جاوے، باقی تمام فضیلتاں گھٹ نے، اے سارے تو بڑا فضل ہے۔ اور میں اللہ دیا رحمتاں دیگر نو ویکھیے اور ایک سیٹ حضور نو ویکھیے تو آپ سارے تو بڑی رحمت نے، جیڑی ذات سب تو بڑی نعمت ہے، سارے تو بڑا فضل ہے اور سب تو بڑی رحمت ہے، اندے آتے پھر خوشیاں منانیاں چاہیے نے۔ اور دوسرے نبی جی نانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہاں نے آقا علیہ السلام دا میلاد منایا، آقا علیہ السلام دا ذکر خیر فرمایا اور سارے لوگاں نو جمع فرمایا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید ذکر فرمایا، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا۔ خالق کائنات نے فرمایا یاد کرو اس وقت جدو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام قوم نو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم میں اکٹھا فرما کے
عیسیٰ علیہ السلام پتا چلیا اسی دنیا تو جان والے ہاں، جو ساری ذمہ داری سی اسا پوری کر لئیے. ہر نبی آیا ہے اس نے اپنی امت کو اللہ دا پیغام پہنچایا. پیغام پہنچان تو بعد دسیا ایک ایسا نبی ایک ایسا رسول ہے جڑا سارے رسولاں دا سردار ہے، جڑا سارے رسولاں دا سردار ہے، جڑا سارے نبیاں دا نبی ہے، جڑا اللہ تعالیٰ دا حبیب ہے، جن دے واسطے اللہ تعالیٰ نے کل کائنات بنائی ہے. اب جڑا نبی اپنی امت نو آقا علیہ السلام دے بارے دسدا سے، آقا علیہ السلام دی شان نو سن کے او بےتاب ہو جاندے، عرض کردے اپنے نبی دے کولوں اے نبی اللہ کیا تھاڈے تو بعد وہ نبی آئے گا؟ انہوں نے کہنا اجے اندے آن دا وقت نہیں ہویا، اجے اور نبیاں نے آنا ہے، انتظار کرو، انہاں دے نال محبت کرو، انہاں دے آن دی اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں کرو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آخری نبی نے جڑے آقا علیہ السلام کو پہلے آئے نے، آپ جس وقت جان لگے آپ دا فریضہ سے آپ کے اوپر لازم سی کہ اپنی امت کو دس دے اے لوگو ساڈے جان تو بعد انہیں آنا ہے جندہ سارے نبی بھی انتظار کر دے گئے نے، جندہ سارے رسول بھی انتظار کر دے گئے نے، اور جنہ دا میں خود انتظار کرتا رہا ہوں، جنہ دا امتی بلند واسطے میں خود دعاواں کرتا رہا ہوں. خلق کائنات دے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم نو جمع فرمایا، ساری قوم نو جمع فرما کے انہاں نو آقا علیہ السلام دیا نعتاں سنائیاں، آقا علیہ السلام دی عظمت سنائے، آقا علیہ السلام دی شان سنائے، آقا علیہ السلام دیا نعتاں سنائیاں، آقا علیہ السلام دی تعریف نو سن کے انہاں لوگاں نے سوال کیتا ہے نبی اللہ وہ اللہ دا رسول کدوں آئے گا؟ انہوں نے کدوں آنا ہے؟ آپ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد. فرمایا کہ میرے تو پہلے جنیاں کتاباں آئیاں نے، میرے تو پہلے تورات آئی ہے، زبور آئی ہے، انجیل آئی ہے، میں انہاں تصدیق کرنا وا جیڑی اللہ نے مینوں کتاب عطا کیتی ہے میں اس کتاب دی بھی تصدیق کرنا وا، اور اندے نال مبشراً برسول میں تانوں ایک رسول دی خوشخبری سنانا وا، وہ ایسا رسول ہے یاتی من بعدی جڑا میرے تو بعد آئے گا، اندے آن دا وقت آ گیا ہے، میرے جان تو بعد وہ اللہ دا رسول آئے گا اور ان دا نام احمد ہے گا، عرشات ان دا نام احمد ہے گا اور زمین تے ان دا نام محمد ہے گا. فرمایا میں تانوں تاکید بیا کرنا وا، اللہ نے سانو تاکید فرمائی سے لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، فرمایا تسا میرے حبیب تے ایمان بھی ضرور لیانا ہے اور میرے حبیب دی مدد بھی ضرور کرنی ہے. میں تانوں یہ حکم پیا دینا وا، میں تانوں پیغام پیا دینا وا، جدوں اللہ دا حبیب آ جائے پھر اودے تے ایمان لے آیا جے، انہاں دی ظاہری لحاظ دے نال مدد بھی کریا جے اور انہاں دی مخالفت نہ کریا جے، کیونکہ اللہ دا او رسول ہے جن دے آن دے نال اللہ نے کل کائنات نو سجا دینا ہے. او اللہ تعالیٰ دا رسول جدوں آ گیا فرمایا فلما جاءہم بالبینات، جدوں اللہ دا رسول اللہ دی آیتاں لے کے آ گیا پھر دو گروہ بن گئے، کچھ لوگ ایسے جڑے ایمان لے آئے، کچھ لوگ ایسے جڑے ایمان نہ لائے، او بدبخت نے جڑے جان کے بھی پہچان کے بھی ایمان نہ لا سکے، او خوش بخت نے جنہاں نو اللہ نے ایمان عطا فرما دیتا اور جنہاں نو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے، جڑے قدردان نے، جڑا شکر کرنے والے نے، جڑے منن والے نے، جڑے جانن والے نے، او آج بھی انہاں دے آن تے خوش ہوندے نے، انہاں دا میلاد
خوشی کرتے ہیں اور ان دے واسطے تمام کرتے ہیں اور اللہ دا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے مولا تیرا شکر ہے تو سانو اپنے حبیب دا امتی بنا دیتا. اس واسطے فرمایا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. سبحان اللہ.